جتنی دیر تک نماز میں اتنی دیر تک نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتے ہیں. بولو یہ روزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں 18,000 مخلوقات کی عبادت 2 رکعت نماز میں سمٹ آتی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نماز کو، لیکن سیکھ کر تو پڑھو، ایسی پڑھو جیسے اللہ رسول چاہتے. تو آپ نے شروع کی، بہرحال جو بات سمیٹ رہا ہوں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر مسئلہ بتانے میں غلطی کروں تو اصلاح کریں. نماز شروع کی، نماز اب میری طرف دیکھنا، نماز ایسے شروع کی. نماز کیسے شروع کی؟ ایسے شروع کی. دل میں آپ نے پہلے تو سر جھکا لیا اور اس کے بعد دل میں آپ نے اللہ اکبر کہا. پوچھو مفتیان کرام سے، علماء سے، آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی. کیونکہ ایک ہے نماز سوچنا اور ایک ہے نماز پڑھنا. نماز سوچنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور پڑھنے کی تعریف فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر شور نہیں ہو رہا ہو تو آپ کی آواز آپ خود سن سکیں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا. جیسے یوں دیکھیے، اب آپ نے یوں نیت کی تھی نا، لیکن یہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی. 14 رکعت پڑھ لی، خوش ہے، میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں مولانا، لیکن وہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. اب نماز شروع کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آئی؟ کچھ فرق سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ آواز اتنی نکلی کہ میری مائک تھا تو دور تک گئی، مائک نہ ہوتا تو میری آواز میرے کا. پھر اس کے بعد لوگ ہونٹ بھی نہیں ہلتے، پڑھ رہے ہیں دل میں سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن نہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا. یہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی کتنے لوگ پڑھ رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے. آپ 40 سال کے ہو گئے لیکن آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھی، تو آپ اگر 20 سال کی عمر سے بھی نماز شروع کیے، نقصان کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. آپ طلاق کے نکاح کے مسائل نہیں جانتے؟ فرض علوم ہے نا یہ. ہنسی مذاق میں کچھ کہہ دیا، بیوی نکاح سے نکل گئی. آپ تو بیوی سمجھ کے رکھ رہے ہو، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طلاق کے بعد بھی لوگ بیوی سمجھ کر اپنے پاس رکھیں گے اور اس سے جو ہے وہ بد نسل پیدا ہوگا. آپ کہیں گے مجھے پتا نہیں ہے مولانا، اور پتا نہیں ہے تم کو، کس نے کا پتا نہیں ہے؟ جب آپ موبائل سیکھ سکتے ہو، کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو، بائک سیکھ سکتے ہو، رکشہ سیکھ سکتے ہو، سب چیز تم سیکھ رہے ہو، تو کیا قرآن اور حدیث کی طرف سے یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ علم سیکھو؟ بلکہ نماز سے پہلے، ہر حکم سے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہاں تک فرمایا اگر تمہیں گلی محلے میں علم نہیں ملتا، اطلب العلم ولو کانوا بالصین، اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو چین بھی جاؤ اور وہاں جا کر کے تم علم حاصل کرو. یعنی اتنی دور جانا پڑے تو بھی جاؤ اور علم حاصل کرو. یہاں تو گلی گلی مدرسے ہیں، آن لائن کلاسز ہیں. بھائیو فرض علوم سیکھ لو. آن لائن بہت سہولیات ہیں اور علی گڑھ میں تو زیادہ سہولیات ہے، اس لیے گزارش ہے قرآن کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے قریب کرے، صاحب قرآن کے قریب کرے، علم کے قریب کرے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.